الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، برادران عزیز، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے جو قیامت کا پوچھتے ہو، قیامت کب آئے گی؟ عرض کیا کہ آقا تیاری بیاری تو کوئی نہیں ہے، بس اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، جا پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہے۔ حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، برادران عزیز، مادہ پرستی، افراتفری، نفسا نفسی کے اس دور میں عقیدہ ختم نبوت کے محاذ پر ان اکابر کا اور آپ کا یہاں آنا بہت مبارک بات کا مستحق ہے۔ مجھ سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نعت میں اور نعت سے پہلے دو مقررین نے جو باتیں کی ہیں، میں انہی کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ قادیانی مسئلہ صرف دینی عقائد کا مسئلہ نہیں، سیاسی مسئلہ بھی ہے، اور ہمارے حکمران ایسے حالات میں لارڈ طارق احمد برطانوی وزیر مملکت کا خیر مقدم کر رہے ہیں، جناب وزیر اعظم اور جناب وزیر داخلہ سے آ کر کے وہ ملاقاتیں کرتا ہے اور لندن میں بیٹھ کر پاکستان اور اسلام کے خلاف حربہ رسائی کرتا ہے۔ حضرات محترم، 7 ستمبر ایسے حالات میں منایا جا رہا ہے کہ 4 اگست کو سرکاری سطح پر اعلان ہوا کہ موسیو ظفر اللہ خان، سابق وزیر خارجہ قادیانی، قرارداد پاکستان کا بانی اور قرارداد پاکستان کا محرک ہے۔ حضرات محترم، آسیہ مسیح نامی خاتون کو سزا ہونے کے باوجود ملک سے فرار کرایا جاتا ہے، اور جناب نگر ربا کے عبدالشکور چشمے والے کو سزا کے باوجود ملک سے فرار کروا کر کے بیرونی طاقتوں اور لابیوں اور NGOs کے ذریعے سے امریکی صدر سے ملاقات کرا کے پاکستان کے خلاف بدزبانی کرائی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 7 ستمبر کا دن، اس کے پیچھے سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے شہید ختم نبوت سے لے کر جنگ یمامہ تک، جنگ یمامہ سے لے کر 1953 تک، 1974-84 تک کے شہداء کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ 1953 کے شہداء ختم نبوت اپنی جان کی بازی نہ ہارتے، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری یہ نہ فرماتے کہ میں نے 10,000 شہداء کے خون کے نیچے ایک ٹائم بم چھپا دیا ہے جو وقت آنے پر پھٹے گا، اگر میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا، ورنہ میری قبر پر آ کر بتا دینا۔ حضرات محترم، وہ مبارک دن بھٹو کے ہاتھوں آیا۔ مولانا عبدالرؤف فاروقی نے اور بعد والے مقررین نے بھٹو کا ذکر کیا، کچھ باتیں رہ گئیں۔ بھٹو نے اڈیالہ جیل میں، ضیاء الحق کے دور میں اڈیالہ جیل میں جب آخری اپنی زندگی کی آخری ایام اسیری گزار رہے تھے تو کرنل رفیع جو ڈیوٹی آفیسر تھے ان سے کہا کہ قادیانی پاکستان میں وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے۔
حضرات گرامی، میں دینیات، اسلامیات اور ختم نبوت اور سیاسیات کا طالب علم ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے سیاسیات اور معاشیات کے میدان میں۔ قادیانی ان کے ٹاؤٹ ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ امریکہ نے یہ دسترس حاصل کر لی ہے، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے ہر خطے میں اگر کوئی طبقہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو وہ یہی ٹوپیوں والا طبقہ ہے۔ وہ نماز پڑھنے والا جو معمولی مشاہرے پر میں سو رہا ہوتا ہوں تو وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ وہی طبقہ ہے۔ اور یہ بات امریکہ بھی مانتا ہے، اور اب تو مانتا نہیں، جانتا بھی ہے۔ اب تو جانتا بھی ہے، اب تو پیش آمدہ صورتحال ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا کہتا ہوں کہ ان الحکم الا للہ کا ڈنکا بج کے رہے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ بہار آئے گی، بے اختیار آئے گی۔ کیسے؟ جیسے افغانستان میں آئی ہے۔ حضرات محترم، 7 ستمبر کو ہم نے اور قاری شبیر احمد عثمانی صاحب نے خبروں سے بالکل معمولی، آج سے کئی اشرے پہلے منانے کی کوشش کی، شروع کیا۔ آج ایک بہار ہے پوری دنیا میں۔ یہ کام کیسے ہو گیا؟ 2 واقعات عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ یہ کام ہوا کیسے۔ پارلیمنٹ میں محنت ہوئی، عوامی سطح پر محنت ہوئی۔ مولانا تاج محمود مجلس تحفظ ختم نبوت اور آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ 74 کی تحریک چل رہی ہے باہر، وہ ملنے جاتے ہیں آغا صاحب سے، ان کی دوستی تھی۔ بھٹو نے کہا آغا جی کیا حال ہے؟ ملاقات میں باہر 74 کی تحریک چل رہی ہے 29 مئی کے بعد۔ شورش نے کہا بھٹو صاحب، جس ملک میں اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے جس خطے میں محمد عربی کی عصمت محفوظ نہیں، وہاں آپ ہمارا کیا حال پوچھتے ہیں؟ شورش نے کہا جہاں فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا کی عزت محفوظ نہیں، عصمت اور ختم نبوت محفوظ نہیں، وہاں آپ ہمارا حال کیا پوچھتے ہیں؟ بھٹو خود کہتے ہیں تو وہ جولی اٹھا کر میرے قدموں پر آ کر گر پڑا۔ بھٹو خود کہتے ہیں کہ شورش مرحوم اٹھے اور جولی اٹھا کر میرے قدموں پر گر پڑے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دو۔ بھٹو خود کہتے ہیں کہ میرے ضمیر کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کروں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی بطلِ حریت، چھوڑ کر واقعات دیکھ دو۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ پنڈی میں جامعہ فرقانیہ میں اپنی جماعت کی میٹنگ میں مشغول تھے کہ بھٹو کا فون آیا کہ مولانا تشریف لائیے پرائم منسٹر ہاؤس، مجھے ضروری کام ہے۔ مولانا نے فرمایا میں اپنی جماعت کے کام میں مصروف ہوں، تحریک چل رہی ہے۔ بھٹو نے کہا مولانا مجھے تحریک سے متعلق ہی آپ سے ایک کام ہے، رہنمائی لینی ہے۔ چنانچہ مولانا ہزاروی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ بھٹو نے اپنی بیگم نصرت بھٹو کو بلایا۔ بیگم نصرت بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور مولانا غلام غوث ہزاروی بطلِ حریت، یہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں اور بھٹو کہتے ہیں مولانا میری بیگم نے 3 راتوں سے مجھے سونے نہیں دیا، کچھ قادیانی سہیلیاں ہیں اس کی، انہوں نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے اور یہ مجھے کہتی ہے کہ قادیانیوں پر غیر مسلم اقلیت کا ظلم نہ کریں۔ مولانا آپ اسے سمجھائیں، اس کے اشکالات دور کریں، اس کے اعتراضات کا جواب دیں۔ مولانا نے 5 گھنٹے صرف کر کے بھٹو کے سامنے نصرت بھٹو کے ہر سوال کا جواب دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ مطمئن ہو گئی، اس نے دیکھ لیا، ہر سوال کا جواب پا لیا، تو اس نے اپنے خامد سے مولانا کے سامنے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر دیر نہ کیجیے۔ کیسے کیسے محنت ہوتی ہے۔ پھر نصرت بھٹو کہتی ہے مولانا میں پردہ نہیں کرتی، سر پر دوپٹہ نہیں لیتی، میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گی۔ مولانا نے فرمایا اگر تو اس کا انکار نہیں کرتی اور عمل میں کمزور ہے تو تو معافی مانگ، تو بخشی جائے گی، اور اگر تو انکار کرتی ہے تو معاملہ دوسرا ہے۔
حضرات گرامی، ہر پہلو سے محنت ہوئی ہے. یہ لابنگ ہے، یہ ذہن سازی ہے. یہ آج ایف ٹی ایف اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ان کی پالیسیاں لاگو کر کے مدارس اور مساجد کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور صرف کلیدی عہدوں پر نہیں، پاکستان کے ہر شہری اور پاکستانی حکومت کے ہر کارے اور ہر ملازم چھوٹے بڑے کے لیے آئین کی بالادستی کو تسلیم کرنا ضروری ہے. جو تسلیم نہیں کرتا وہ ملک کا غدار تھا، ہے اور رہے گا.